الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آر نالج آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ کا میزبان رؤف احمد ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے جس میں ہم بات کریں گے نیلے طوطے کی۔ ناظرین، ہمارے ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ نیلے طوطے کو کس طرح سے استعمال کریں۔ ناظرین، اس کا جو سب سے پہلا استعمال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو چوننے میں ملا کے اور اس کا پیسٹ محلول بنا کے اور اس کے تنے کے اوپر سفیدی اس کی کرتے ہیں، اس میں آپ اس کا استعمال کریں گے کیونکہ یہ تھوڑا فنجی سائڈ اور اینٹی بیکٹیریا کا کام کرتا ہے، یعنی اینٹی فنگس اور اینٹی بیکٹیریا کام کرتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تنے کی جو بیماریاں ہمارے پودے کو لگتی ہیں اس سے تھوڑا محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اس کا استعمال ہم پتوں کے اوپر ہرگز نہیں کریں گے اس کو اکیلے، بلکہ اس کی مناسب مقدار بروڈو مکسچر میں ہم نے بتائی ہے، اس کو حل کر کے اس میں ساتھ میگنیشیم بوران کا سپرے دیا، جو اس کا جو محلول ہے جیسے بورک ایسڈ ہے، وہ سارے محلول اس میں موجود ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے الگ الگ بھگو کر اس کا محلول تیار کرنے کے بعد ہم اس کو سپرے کرتے ہیں، وہ بھی 100 لیٹر پانی میں یا 200 لیٹر پانی میں۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نیلے طوطے کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ ہاں، اگر آپ نے زمین میں استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے آپ اس کو چونے میں تھوڑا سا ملا کے اس کے ارد گرد ہم پھینک دیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو زمین میں جو سلفر کی کمی ہوگی یا اگر کاپر کی کمی ہوگی، کیونکہ نیلا طوطا دراصل اس کو انگلش میں ہم کاپر سلفیٹ کہتے ہیں، یعنی کاپر اور سلفر کا جو مکسچر ہے اسے ہم نیلا طوطا کہتے ہیں، اور اس میں O5 اور 5 مالیکول جو ہوتے ہیں وہ آکسیجن کے پانی کے ہوتے ہیں، H2O کے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو پتوں کے اوپر استعمال کریں گے تو یہ پتوں کے اوپر آکسائڈیشن ہو جائے گی، یعنی اس میں پتے ہمارے جل جائیں گے۔ پھولوں کے اوپر گرا تو پھول جل جائیں گے۔ آپ نے پھولوں کے اوپر اور پتوں کے اوپر آپ نے اس کا ہرگز استعمال نہیں کرنا۔ اس کا اگر استعمال کرنا ہے تو صرف اور صرف تنے کے اوپر آپ اس کا جو سفیدی وغیرہ لگاتے ہیں ہم، تاکہ کوئی تنے کے ذریعے سے بیماریاں اوپر نہ چڑھیں، جیسے مثال کے طور پر سنیل ہیں یا کوئی اور نقصان دہ کیڑے جو ہمارے تنے کی صرف سے رینگ کر اوپر چلتے ہیں وہ نہ جائیں۔ ان سے بچنے کے لیے یہ ہم جو ہے تنے کے اوپر وہ کرتے ہیں اور نیچے زمین کے اوپر بکھیر دیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو نہ بھی بکھیریں، اگر ہم نے گوبر والی کھاد ڈال لیا تو پھر ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ نیلا طوطا ہم زمین میں ڈالیں، کیونکہ بیکٹیریا بھی ہمارے بعض کا فائدہ مند ہوتے ہیں جو ہمارے ڈالتے ہیں گلی سڑی کھادیں ہیں گوبر کی اور پتوں کی، ان کی میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو ڈیکمپوزنگ کی، یعنی وہ اچھی طرح ڈیکمپوز نہ ہوئی ہو، تو اس سے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ زمین میں موجود ہوتے ہیں، وہ اس کو ڈیکمپوز کر کے مکمل کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ڈیکمپوز پہلے ہوگی ہو تو پھر اس کے بیکٹیریا کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس طرح فنگس بھی کچھ فنگس ایسی ہیں جو ہماری زمین کی زرخیزی کو بڑھاتی ہیں، تو وہ بھی ہمارے فائدہ مند سے وہ بھی تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کو آپ نہ بھی استعمال کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ زیادہ تر جو آپ کاپر سلفیٹ ڈالتے ہیں وہ زمین میں فکس ہو جاتا ہے، وہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ جو ہم اگر اس کو زمین میں فلڈ کرنا ہو تو اس کے لیے یہ ہے، کیونکہ یہ پتھر کی فارم کے طریقے میں ملتا ہے، بعض کو سفید بھی ملتا ہے کاپر سلفیٹ اور نیلا بھی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ایک دن پہلے 24 گھنٹے یا 36 گھنٹے پہلے آپ نے ایک علیحدہ برتن میں 1 کلو برتن میں 1 کلو پانی ڈال کے، اگر 6 7 8 کلو آپ ڈال رہے ہیں تو آپ کم سے کم 20 25 لیٹر پانی کے اندر اس کو ایک دن پہلے بھگو دیں گے۔ تقریباً وہ 24 سے 36 گھنٹے کے بعد وہ پانی اس میں حل ہو جائے گا، اس کے بعد ہلا کر اس کو بعد میں ہم اور پانی کے ساتھ مکس کر کے ہم قطرہ قطرہ کر کے پانی کے ساتھ فلڈ کر دیں گے کھیت میں۔ اس سے بھی ہمیں کچھ فائدہ مل جاتے ہیں، لیکن جو اب ایسے ہم بکھیر دیں گے تو اس کا ہمیں تقریباً کوئی خاص فائدہ نہیں ملتا، وہ زیادہ تر زمین میں فکس ہو جاتی ہے۔ ہاں، لیکن نقصان کے پتوں کے اوپر ہم سپرے وغیرہ اس کا کر دیں تو نقصان ہمیں لازمی مل جائے گا۔ ہاں، یہ بات کنفرم ہے، فائدہ آپ اس سے لیں یا نہ لیں، لیکن نقصان آپ اس سے اپنا لازمی کر سکتے ہیں۔ تو فائدہ اگر اس کا کرنا ہے تو وہ بورڈو مکسچر کا ہم نے بتایا، آپ اس طرح سے محلول بنا کر اس کا استعمال کریں گے، پھر آپ کو نہ پتوں کے اوپر کوئی نقصان آئے گا، نہ زمین میں اس کا استعمال سے کوئی نقصان ہوگا۔ لیکن اگر آپ ایسے ہی کہتے ہیں کہ صرف نیلے طوطے کا سپرے کریں گے، میں تم کو بتاؤں، میرے والد صاحب کا تجربہ ہے، انہوں نے ایک دفعہ سپرے لے کے آئے تھے بازار سے سنڈی کی، کیونکہ ان کی کپاس کے اوپر سنڈی آ گئی تھی بہت زیادہ، تو انہوں نے بازار سے جا کے لی، تو وہاں پاکستان میں تو آپ کو
پتہ ہے کہ کتنی 2 نمبری چلتی ہے. انہوں نے سپرے کی پیکنگ میں ڈبیوں میں پیکنگ کی ہوئی تھی. نیلے طوطے کا محلول تھا, انہوں نے ایسے دے دیا. آئے انہوں نے آ کے نیلے اسی طرح محلول کو دیکھا نہیں, اسے سپرے کر دیا. صبح گئے دیکھتے ہیں کتنی بیماری اس کی ختم ہوئی ہے, سنڈیاں بچی ہیں یا نہیں بچی. گئے تو پتوں درختوں کے اوپر ایک پتا بھی نہیں بچا. سو گیا تو اس کے اوپر پتے بھی نہیں تھے اور پھول بھی نہیں تھے, صرف چھڑیاں کھڑی تھیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ہی چاہتے ہیں کہ آپ کے باغ میں صرف چھڑیاں رہ جائیں, پتے اور پھول کوئی باقی نہ رہیں, تو پھر آپ جو مرضی چلنا چاہیں کر لیں. میرا بہتر مشورہ ہے آپ کو کہ آپ نیلے طوطے کا صرف نیلے طوطے کا سپرے آپ نے ہرگز نہیں کرنا, اور زمین میں بھی فلڈ ایسی طرح نہیں کرنا. اگر پانی کے ساتھ محلول بنا کے ایلکر کا حل کرنے کے بعد اگر آپ فلڈ کرتے ہیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں. نیچے بھی پھینکیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نقصان بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہمارا پروگرام تاں کو پہنچا. اپنی دعا میں رکھیں. پاکستان زندہ باد.